عدم فراہمی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں کچھ دیر بعد سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بنجا اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے۔ عدالت عظمیٰ نے گورنر اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن حکام کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو مشاورت کے لیے طلب کر دیا۔ اٹارنی جنرل وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ ایکسپریس نیوز عقیل افضل سے۔ جی عقیل، سماعت کا آغاز کب تک ہوگا؟ دیکھیں وسیم، 11 بجے کا ٹائم سماعت کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا جو 4 اپریل کا حکم نامہ تھا اس پر عمل درآمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے 10 اپریل تک الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رپورٹ طلب کی تھی اور آج اس رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ پاکستان نے الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں، وزارت خزانہ کے جو حکام ہیں، اس کے ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک، ان تمام افسران کو، یعنی کہ جتنے بھی ادارے ملک میں مالی حساب سے جو انتظامات کرتے ہیں، ان تمام اداروں کو، سربراہان کو، ان کے سیکرٹریز کو، ڈپٹی سیکرٹریز کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ان چیمبر طلب کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج ان چیمبر سماعت کرے گا۔ 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ تمام حکام جو ہیں وہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں داخل ہو گئے ہیں اور اس وقت چیمبر میں جو ہے وہ سماعت کا آغاز کچھ ہی دیر کے بعد ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر اس سماعت کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 4 اپریل کا حکم نامہ تھا، جس میں سپریم کورٹ نے 21 ارب روپے پنجاب انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو جاری کرنے کا حکم دیا تھا، اس پر حکومت کی جانب سے عمل نہیں کیا گیا اور فنڈ جاری نہیں کیے گئے، بلکہ اسے معاملہ فنڈ جاری کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کو بھجوا دیا گیا۔ تو اس پر سپریم کورٹ نے عمل درآمد کے لیے آج اس کیس کو ان چیمبر سماعت کے لیے رکھا ہے۔ اس سماعت کے دوران جو ہے عدالتی حکم نامہ جو تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تمام افسران جو ہیں چیمبر میں پیش ہوں، وہ بڑا واضح ہے، جس میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے بظاہر حکم عدولی کی گئی ہے اور اس کے نتائج اور جو اس کے جو اثرات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور ان افسران سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس حوالے سے افسران سے رپورٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ رپورٹ بھی افسران اپنے ہمراہ لے کر آئیں کہ حکومت پاکستان کے پاس کن اکاؤنٹس کی مد میں کہاں کتنی رقم پڑی ہے۔ اچھا عقیل، یہ بھی کہے گا کہ اٹارنی جنرل بہت متحرک نظر آئے ہیں آج، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے، جس دن بھی سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے یہ کیس کی سماعت ہوتی ہے، ان کو وزیر اعظم کی جانب سے آفس میں بلایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم آفس میں وہاں پر فریش انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، ان سے مشاورت کی جاتی ہے کہ آج کی سماعت کے اندر کیا لاہے عمل اپنایا جائے۔ اسی سماعت کے حوالے سے آج بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان وزیر اعظم آفس گئے، تقریباً 15 سے 20 منٹ تک یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی، اور اس کے بعد فریش انسٹرکشنز لینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی نے جو بل ہے انتخابات کے لیے جو اضافی 21 ارب روپے رکھنے کا بل پیش کیا گیا تھا، اسے کمیٹی نے مسترد کر دیا ہے۔ تو اب جب اس کو مسترد کر دیا جائے تو اس کے بعد فنڈ جاری کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ظاہر یہی ہے کہ جو موقف میڈیا کو غیر رسمی گفتگو میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے بتایا گیا ہے، وہی موقف عدالت کے سامنے بھی رکھا جائے گا جب ان چیمبر سماعت کی ہیئرنگ ہوگی، اور عدالت کو یہ بتایا جائے گا کہ کیونکہ اسمبلی کی جانب سے اس 21 ارب روپے کی فنڈز کی منظوری نہیں ہو سکی، اس لیے یہ رقم جاری نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موقف کو سننے کے بعد جو ججز سپریم کورٹ ان چیمبر سماعت کر رہے ہیں وہ کیا حکم جاری کرتے ہیں۔ آیا معاملہ توہین عدالت کی طرف جاتا ہے یا 21 ارب روپے کی فراہمی کا سپریم کورٹ کوئی براہ راست حکم دے دیتی ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ جو پہلی ہے توہین عدالت کی صورت، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا اس کے اندر بڑا واضح ہے، جس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ فنڈز کی فراہمی کا جو معاملہ ہے، جو کہ آئین پر عمل درآمد کے حوالے سے فنڈز فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ اس حکم کے مد نظر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی ساتھ ساتھ چلا بھی سکتی ہے، لیکن ممکنہ طور کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ فنڈز کی فراہمی کے اوپر سپریم کورٹ کی ساری توجہ ہوگی، تاکہ یہ فنڈز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دی جائے اور جو کارروائی ہے وہ آگے چل سکے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے جاری کردہ شیڈول، جو کہ 14 مئی کا سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ شیڈول ہے، اس پر عمل درآمد کروائے اور عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب یہ سماعت کتنی دیر چلتی ہے، اس میں کیا موقف اپنایا جاتا ہے، اس کا تو ممکنہ طور کے اوپر جو ہے وہ سماعت جب ختم ہوگی اس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے، لیکن
हुकूमत की जानिब से ये बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत यही मौक़िफ़ अपनाएगी, जैसा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि असम्बली की जानिब से जब तक बिल की फंड्स की मंजूरी ना कर ली जाए तब तक 21 अरब रुपए इजाफी निकाल कर इलेक्शन कमीशन को देना मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने ये सारी बॉल जो है वो पार्लियामेंट की जो है वो उस पार्लियामेंट के पास फेंक दी है और पार्लियामेंट की जानिब से अभी तक इसकी मंजूरी जो है वो नहीं हो सकी। पार्लियामेंट ने इसे मुस्तरद करने का भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि पार्लियामेंट ने डाल दिया। ये भी कहिएगा कि अदालत उज़्मा ने जिन फरीकैन को नोटिस वगैरह जारी किए थे उनमें से कौन कौन से फरीक वहां पर पहुंच चुके हैं अब तक? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन, जाहिर सी बात है कि उन्होंने इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराना है, उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर इन हुकाम को बुलाया गया है। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी इलेक्शन कमीशन, डीजी लॉ जो है इलेक्शन कमीशन के, वो इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो बैरून वो दस्तयाब नहीं थे। तो वो और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में भी ये चीज़ वाज़ेह तौर पर कही गई थी कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक या सेक्रेटरी खजाना अगर खुद मौजूद दस्तयाब नहीं है तो उनकी अदम दस्तयाबी की सूरत में जो नेक्स्ट सीनियर अफसरान होंगे वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आए। तो गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से भी अफसरान सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। सेक्रेटरी वजारत खजाना के हुकाम जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और चैम्बर में भी जा चुके हैं। और दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान जो हैं वो भी चैम्बर चले गए हैं और इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो भी जो है चैम्बर में चले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तमाम अफसरान से फंड की दस्तयाबी के हवाले से भी सवालात पूछेगी और जो हुकूमत के पास फंड्स मौजूद हैं मुख्तलिफ फंड्स के मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर, उनकी जो तफसीलात हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो भी लाने का हुक्म दे रखा है। अब देखना यह है कि चैम्बर हेयरिंग के अंदर आया सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म जारी करती है, क्योंकि हुकूमत का मौका बड़ा वाज़ेह है कि असम्बली की मंजूरी के बगैर फंड जारी नहीं किए जा सकते। जी, पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। बहुत शुक्रिया अकील अफजल।